آپ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے بلکہ آپ اپنی جگہ پر رہے اور باقی لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ میرے ساتھ آؤ. لیکن صرف 12 لوگ تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. یعنی 700 کے لشکر میں سے صرف 12 لوگ. اب ظاہر ہے کہ موت جب سامنے آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. آج بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ صورتحال تھی اس وقت اپنی جان داؤ پہ لگانا اور عین میدان جنگ کے اندر اپنی لائف کا رسک لینا، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اور جن کا ایمان بہت کامل درجے کا ہو وہی اسی امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ہی بیچ میں ایک طرح کے ایمان والے تھے. ظاہر ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں. ہم سے بہرحال بہت بہتر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. ہم جب کبھی ان کے ایمان میں آپس میں فرق کرتے ہیں تو ان کے اعتبار سے کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے نہیں. لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ کے کامل الایمان لوگ بھی موجود تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے، سہل ابن سعد الساعدی جو سابقون الاولون میں سے ہیں، بدری اصحاب میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ احد کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا تو کون آپ کے زخموں کو دھوتا تھا اور کس نے آپ کی مرہم پٹی کی اس میدان جنگ میں. ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو کفار کا جو زور تھا وہ اسی بات میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے. تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت تک جو لوگ رہے وہ انہی لوگوں نے ہی مرہم پٹی کرنی تھی میدان جنگ کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو الٹا کر کے برتن بنا لیا، اور سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ اس پانی کو لے کے نبی علیہ السلام کا وہ زخم دھوتی تھی جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے یہ 4 دانت شہید ہو گئے نیچے والے. اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلایا اور اس کی راکھ اس خون کے اوپر رکھی زخم پہ، تو وہ پھر رک گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی اولاد جو ہوتی ہے اس کو جس لیول کا غم ہو سکتا ہے نا، کسی اور کو نہیں ہو سکتا. سیدنا علی بھی چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد کی جگہ تھے، آپ نے پرورش کی بھی تھی. سیدہ فاطمہ تو ویسی اولاد تھی. لہٰذا چند ایک اصحاب جو آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اہل البیت تھے. اہل البیت کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بھاگ دوڑ مچی تو اب کئی اصحاب جو بڑے یعنی دلیر تھے، سعد ابن معاذ، یعنی کتنی یہودیوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں، وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے. تو انس ابن نضر ان کو روک رہے تھے اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا. چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے ہیں، ناک کان آنکھیں تک نکالی گئی ہیں. وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے. دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں، وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے نے. ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا. مجھے بتائیں جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور، ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو اب کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی اینجی ستے ہیں تو اینجی لگنا ہے. اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ وہی اسی طرح وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، چہرہ نورانی تھا. ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے. ہاں 1.5-2 ہفتہ پیارے ہیں جو باہر تھے پھر پتہ لگ جائے گا کہ نہ کو نورانی ہے. تو بس یہ صرف باتیں بنے. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ان کی بہن نے پہچانا، ان کے جسم میں ایک تل تھا اس کے ذریعے. بس وہ تل انہوں نے لوکیٹ کیا، ادروائز نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا. 80 سے زیادہ زخم تھے اور وہ شہید ہوئے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جنہیں سعد ابن مالک کہا جاتا ہے، ان کو حضور علیہ السلام دعائیں دے رہے تھے کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تو تیر چلا.
اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن مالک جنہیں سعد ابن ابی وقاص بھی کہتے ہیں ان کے سوا کسی اور شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا طلحہ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر تیروں کو روک رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ جو انس ابن مالک کے والد تھے، والد نہیں کہنا چاہیے باپ تھے، کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے انس ابن مالک کے باپ کے مرنے کے بعد ان سے شادی کر لی تھی، ام سلیم نے۔ ام سلیم وہی صحابی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کا پسینہ جمع کرتی تھی خوشبو کے طور پہ۔ تو ان کے جو خامن تھے ابو طلحہ وہ بھی حضور کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے اور تیر چلاتے رہے، اور نبی علیہ السلام کی انہوں نے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ظاہر ہے، تو یہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو آخری وقت تک ڈٹے رہے۔ لیکن اسی میں ظاہر مس ہینڈلنگ بھی ہوئی۔ صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر، مکہ یا مدینے میں، اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میری ملاقات ان سے کرواؤ اصحاب میں سے۔ تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی طرف۔ تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری، غزوہ احد والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں۔ اس پہ میرا الگ سے ایک کلپ بھی ہے سیدنا عثمان سے متعلق 3 جھوٹ۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی، اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے، وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے۔ بس یہ 3 باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ چونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پالیسیز کی وجہ سے نالاں تو تھے ہی، اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی ناراض ہونے کی۔ تو وہ جب پیٹ پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ رک جا، پہلے میرے کو پھکی تو لے جا، تو میرا بھی جواب سن لے نا۔ وہ عربی کے الفاظ ایسے ہی، اس کا مطلب یہ پھکی لے جا اور یہ جا کے مصر والوں کو دے دینا میری طرف سے، ان 3 باتوں کے جواب میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا کہ احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی۔ اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 152 میں آیا نا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا، ایک یہ آگے چل کے پھر ایک اور آیت آئے گی اسی کانٹیکسٹ کے اندر، وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاں آیت نمبر ہے 155، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے انہیں۔ جتنے لوگ تھے، وہ صرف حضرت عثمان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے، اور لوگ بھی تھے، تو چونکہ یہ تو ہوگی معافی۔ پھر انہوں نے کہا تو نے بدر کے بارے میں پوچھا کہ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں اور وہ اس وقت سخت بیمار تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے حکم دیا کہ تم میدان جنگ میں نہ ہو، تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو، تیمارداری کرو۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا، حتیٰ کہ جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے، تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے۔ ظاہر ہے صحابہ بدر کی تو ایک فضیلت ہے۔ تو
حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اصحاب بدر کی، اس کے بعد اصحاب احد کی۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو احد میں شامل ہوئے ہیں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی حضور کی نسبت ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی وہ تو بدری اصحاب میں شامل ہیں۔ رہا تیسرا مسئلہ ہے جو تم نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، تو واللہ اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی تو حضور نے جو موت پہ بیعت لی تھی عثمان کے لیے تو لی تھی، وہ سب سے زیادہ معزز تھا اس دن، اور حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں حضور نے ساتھ ساتھ وہ ایشوز سارے کل کیے جس کی وجہ سے کوئی بعد میں تان کر سکتا تھا۔ اصحاب بدر میں شمار کیا تو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا تاکہ وہم نکل جائے۔ یہاں پر بھی اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن یہ چیز لوگ بھول گئے کہ اصحاب شجرہ کی جو بیعت موت پہ ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے ہوئی تھی۔ جس شخص کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت لی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے، کیونکہ بیعت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر بھی حضور نے کیا کہا کہ عثمان موجود نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی بیعت لیتا ہوں۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی بیعت لی۔ یہ تینوں فضائل حضرت عثمان کے بیان کر کے ان تینوں اعتراضات کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ جانا اور اہل مصر کو یہ بھی ساتھ دے دینا، یعنی یہ پھکی ہوئی لہجہ جدا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تو انہوں ایک پھکی ہوئی دیں کہ اگر وہ حضرت عثمان کے اوپر کوئی تان کرے۔ بہرحال یہ یعنی ایک بڑا مشکل وقت تھا غزوہ احد کا۔ پھر بعد میں جب تھوڑے سے مسلمان سنبھلے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 80 کے قریب اصحاب تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور کافروں نے پھر نیچے سے آواز لگائی کہ ہاں بھی تم میں محمد موجود ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ابو سفیان نے دوسری آواز لگایا کہ تم میں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ تو پھر اس نے تیسری آواز لگائی تم میں ابن خطاب یعنی حضرت عمر موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ خیر اس کے بعد اس نے نازیبہ کلمات کچھ استعمال کیے رسول اللہ کے لیے، تو پھر حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، تو حضرت اس نے کہہ دیا کہ تم سارے مر کھپ گئے ہو، تو حضرت عمر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے، انہوں نے کہا کہ تمہارے جو مقتولین ہیں وہ جہنم میں اور ہمارے مقتولین جنت میں۔ اور پھر اس نے نعرہ لگایا، ابو سفیان نے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ آج تو حبل اعلیٰ ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا اب اس کی بات کا جواب دو، چونکہ اس نے توحید کو چیلنج کیا ہے نا، تو تم کہو کہ اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ۔ تو پھر اس نے کہا کہ آج جو ہے وہ عزا ہمارا پشت پناہ ہے، یعنی ان کا جو دیوی تھی، تو حضور نے فرمایا تم کہو کہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اور اللہ ہمارا مولا ہے۔ یعنی توحید کے اوپر جب کلام ہوا تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کا جواب دو، جب آپ کی اپنی ذات کے اوپر ہوا تو آپ نے اس سے صرف نظر کیا۔ بہرحال ایک یعنی اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی، حضور علیہ السلام کا زخم اور پھر آپ کا شہادت کی افواہ مشہور ہو جانا جو ہم پچھلی دفعہ سن چکے، حتیٰ کہ پھر قرآن میں آیات نازل ہوئی کہ اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دل سے الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ تو یعنی نبی علیہ السلام نے تو دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن اللہ کا دین، توحید اور آپ کے عقائد تو قیامت تک کے لیے باقی رہنے ہیں۔ تو کیونکہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، اور ان کے جسم پہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں ایک چادر تھی، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، ایک چادر سر وہی تہمت تھی، اسی کو ان کی ایک کفن بنایا گیا، اور پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہوتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا سر ڈھانپ دو چادر سے، اور پاؤں والی جگہ پہ ازخر ایک گھاس ہے جو مدینے میں پائی جاتی تھی وہ ڈال کے تو ان کو دفنایا گیا۔ اور یہ اتنی تکلیف دہ چیز تھی صحابہ کے لیے کہ بعد میں جب رومن اور پرشین امپائر گری ہیں اور صحابہ نے یعنی خوشحالی کا دور دیکھا ہے، سپر پاور ہونا انجوائے کیا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھلاتے نہیں تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں تھے، افطاری کا وقت قریب آیا تو ان کے لیے جب کھانا لا کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے غزوہ احد کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ کتنی پرانی بات،
اور کہا کہ اللہ کی قسم مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھا، لیکن احد کے موقع پہ جب ہم دفنا رہے تھے تو چادر بھی پوری نہیں تھی ہمارے پاس، وہ اسی کرسی میں گیا، ہم اسے کفن بھی نہیں دے سکے، غربت کا ہمارا یہ عالم تھا۔ اور پھر کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن وہ احد میں شہید ہو گئے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم لوگ پیچھے بچ گئے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو آخرت میں ہمیں دینا ہے ہمیں دنیا میں نہ دے دیا ہو، کیونکہ وہ لوگ تو کامیاب دنیا سے چلے گئے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت کے خزانے کھول دیے۔ اور پھر رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ تابعین کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا بھی اس دن نہیں کھایا، افطاری یعنی سامنے رکھی ہوئی تھی، وہ کھانا بھی بھول گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بھی سیم اسی طرح کا واقعہ، ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری لا کے رکھی گئی، ان کا حضور تو پوری زندگی اس حالت میں رہے کہ آپ پہ فاقے تھے اور ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ گئے۔ اور پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا تھا ان قریب دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے مال و دولت کے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ۔ اور پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ کے گئے تھے آج دنیا کے خزانے ہم پر کھول چکے ہیں، محنتیں ان کی تھیں اور آج تم ان کا پھل کھا رہے ہو۔ تو وہ ہر وقت اس چیز کو انالائز کرتے تھے، کیونکہ احد کے شہداء پہ تو وہ خطبہ ہے بخاری اور مسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی 8 سال کے بعد، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اور آپ نے اپنا ممبر جو ہے نا وہ وہاں پہ لگوایا، قبرستان کے اندر ممبر لگوایا، یعنی چونکہ آپ کا الوداعی خطاب تھا تو آپ نے یعنی بڑی، اب یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یعنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ میں نے آخری دفعہ حضور کی زیارت کی تھی ممبر پہ، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، ان قریب تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے مرنے لگو یا تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ، یعنی مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں نے جتنی تمہاری تربیت کی ہے نا اب تم توحید نہیں چھوڑو گے، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گے۔ تو یہی ہوا، آپ دیکھ لیں جنگ جمل صفین نہروان جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک واضح چیز موجود ہے اس حوالے سے۔ باقی اس حدیث کا یہ جو جز ہے نا، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، اور یہ صحابہ کی خصوصیت کو عمومی خصوصیت کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں اور پورا شرک کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ اس پہ کچھ عرصہ پہلے میری ڈیٹیل ویڈیو 1 گھنٹے کی آ چکی ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، تو میں نے بتایا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال ایک جز اس کا بڑا اہم ہے کہ حضور نے احد کے قبرستان میں کیوں یہ خطبہ دیا، اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ نمبر 1، احد کے قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، اسلام کی قربانیوں کا وقت دیکھا تھا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے مستقبل میں مسلمانوں نے سپر پاور بننا تھا، تو حضور اپنے ان جانثار ساتھیوں کی قربانی کو نہیں بھولے۔ نمبر 2، احد کے میدان میں اگرچہ رسول اللہ موجود تھے پھر بھی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب اللہ نے فتح کو شکست میں بدل دیا تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے جو مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے، تو اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ دنیا کی سے آپ نے بے رغبتی اختیار کرنی۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جو اللہ نے آپ کو غیبی خبر دی تھی کہ آپ کے بعد یہ ہوگا، آپ اپنی امت کو متنبع کرنا چاہتے تھے کہ میرا کام یہ ہے، میں اس لیول تک بھی تمہیں سمجھا کے چلا جاؤں کہ تم یہ کام نہ کرنا۔ امت نے تو خیر پھر بھی کیا، ظاہر ہے کہ امت میں تو یہ خرابیاں آنی تھی، ظاہر آخرت کا دن بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن حضور نے اپنا فرض ادا کیا، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، تو آپ یہی کہہ سکتے تھے نا، اب یہ امت نے نماز پڑھنی ہے نا، امت کے حصے کی نمازیں تو حضور نے نہیں پڑھنی نا، وہ تو امت نے خود ہی پڑھنی ہے، تو آپ تو صرف متنبع کر سکتے ہیں، وعید سنا سکتے ہیں، آپ کا سٹیٹس بھی یہ ہے، انذار کرنے والے ہیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے میدان کے اندر یہ خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد پھر کیا کرتے ہو۔ بس پھر جو کچھ بعد میں ہوا اور آج تک امت کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بار دنیا کی محبت اس امت کا ایک فتنہ ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو غزوہ احد کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ تھی مسلمانوں کی۔ اچھا، لوگ بعد میں قادسیہ اور یرموک کو تو یاد کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی جنگیں تھی، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ یرموک تھی،
636 عیسوی کے اندر، آج چل رہی ہے 2020 عیسوی، اور اسی سال اینڈ میں نومبر دسمبر کے مہینے میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی جو پرشین امپائر کے خلاف تھی، تو دونوں سپر پاورز ان جنگوں میں گر گئیں۔ لیکن مزے کی بات آپ دیکھیں، لوگ ان جنگوں کو تو یاد کرتے ہیں لیکن اس چیز کو کیوں بھلا دیتے ہیں کہ ان جنگوں تک پہنچنے کے لیے جو ایفرٹس تھیں وہ تو بدر و احد کے اندر ہوئی نہیں ہے نا۔ اگر بدر، احد، خندق اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ اور غزوہ حنین نہ ہوئے ہوتے تو مسلمانوں کی امپائر کبھی بھی عرب کی سرزمین سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ انہی جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی دھاک عرب کے لوگوں پہ بیٹھی اور وہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوئے، اور پھر بعد میں انہوں نے وقت کی سپر پاورز کو الٹا۔ لہٰذا قادسیہ اور یرموک تو لوگوں کو نظر آتی ہیں لیکن اصل میں بنیادیں جو ہیں اس کی وہ بدر و احد ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت، یعنی آپ کو تو ظاہر پتا تھا کہ آپ کی امت نے کہاں تک اس دعوت کو لے کے جانا ہے، تو آپ ہر چیز کھول کھول کر بیان کر کے جا رہے تھے کہ بعد میں جب فزیکلی دنیا کی دولت تمہیں ملے گی تو کہیں تم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا، اور پھر کئی لوگ پھر مبتلا بھی ہو گئے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج آپ بیٹھ کے جو ہے وہ لاکھ کہہ سکتے ہیں تیرے ہوتے جنم میں وہ سب سے ٹاپ پہ ہے، دیوبندی مواتیوں کا مولوی، آپ کو پتا چل جائے گا میں کس کا نام لے رہا ہوں بغیر نام لیے۔ تو وہ کہہ رہا تھا جی انجینئر کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ ہر چیز دکھاتا ہے، لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں ہر چیز حوالوں سے دکھاتا ہے، اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جی جو ابن کثیر کے تاریخی حوالے ہیں، جو تبری کے ہیں، اور تبری نہیں، اور تبری لفظ ہوتا ہے مولوی، تبری لفظ ہی نہیں بولنا آتا۔ اچھا یہ میں کوئی بدتمیزی اس کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ چونکہ یہ کلیم کرتے ہیں نا باقیوں کے بارے میں، مولوی ہے نا، تو مولویوں سے تو پھر ہم اس طریقے سے ہی بات کریں گے نا، تو تم لوگوں کو بڑا زوم ہوتا ہے نا کہ آپ لفظ ٹھیک بول لیتے ہو، اس کو آپ حذف کر دیں اس گفتگو میں، تبری کے حوالے، ابن کثیر کے حوالے، فلاں کے حوالے۔ تم مرزا انجینئر جیلمی سے بڑے متاثر ہو رہے ہو۔ کس طرح متاثر ہوتے ہو؟ حوالے دیکھ کے کہ وہ کتابوں کے حوالے نکال کے دکھاتا ہے۔ معاویہ کے بارے میں ابن کثیر نے یوں لکھا، ابن اسیر نے یوں لکھا، علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے، ہدایہ والا یوں کہتا ہے، فلاں محدث نے یوں کہا، فلاں امام نے یوں کہا، فلاں فقیہ نے یوں کہا، فلاں عالم نے یوں کہا۔ آپ کہتے ہیں ہوئے بڑے حوالے نے، اتنے حوالے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے کیا لکھا، تبری نے کیا لکھا، تبری نے کیا لکھا۔ صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا، رب کے فرمان میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، تاریخ کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، مرزا انجینئر کی بات کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں، فلاں امام اور فلاں فقیہ اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں؟ کیوں مانوں؟ نہیں مانتا میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے، اسے مانتا ہوں۔ جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دیتا ہوں۔ او پائی نکل اپنے اس تو باہر، دنیا بدل چکی ہے، اپنے غار تو باہر نکلو۔ تبری دے والے نہیں نے، بخاری مسلم دے والے نے، یہ دھوکے تو نہ دو۔ تبری کے تو ہم نے اپنے حوالے لائے نہیں ہیں، وہ لائے تو آپ لوگ تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے تبری کی روایتوں میں، لیکن ہم نے کبھی پیش نہیں کی تاریخی روایتیں، ہم بات کرتے ہیں بخاری مسلم سے۔ یہ تو بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، مسلم میں بھی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، 2812۔ یہ مسلم میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے کہ آپ اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مخالفت کی جب حضرت معاویہ زبردستی اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے رہے تھے مروان کے ذریعے۔ بڑی دردناک روایت ہے، وہ بیان نہیں پوری کرنا چاہتا، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر تمہیں اور تمہارے باپ کے ساتھ جنگ کی۔ یہ تمہاری تبری نہیں ہے، نہ ہماری تبری ہے، یہ بخاری ہے۔ تبری صاحب یہ مسلم شریف ہے 4776 کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور ان کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں سورہ النساء نمبر 29 میں کہتا ہے ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو۔ اور عمر بن عاص جو کہ ان کے سمجھ لیں یار غار ہے حضرت معاویہ کے، وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرو جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ نافرمانی کرے اس کی نافرمانی کرو۔ اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو۔ ہاں اے میں بریکٹ اے نہیں کیا اے تانوں دسیا کنے ہے، انہوں کو سوال لے کے جو اے دسیا کنے؟ میں نے آج تک اتنے تلخ سوال ہے میں نے کبھی کسی سے پوچھا ہے تو انہوں کنے دسیا؟ جب کسی کے پاس کوئی
تو وہ کہتے ہیں جی اچھا اب وہ یہ تو ہم احادیث بیان کر رہے ہیں میرے بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ مسلم کی حدیث ہے 6229 کہ آل مروان بنو امیہ ممبروں پہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ جو ہے نا وہ تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا جی وہ سب تنقید کو کہتے ہیں. اچھا جی حضرت علی پہ تنقید کرواتے تھے. لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. پھر 6220 بھی مسلم کی حدیث ہے. جب سعد ابن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے مجبور کیا تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا ان 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی. مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں اس خوشی میں کہ کون خوش نصیب ہے اور مولا علی کو وہ جھنڈا ملا. دوسری فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور معاویہ سن تیسری فضیلت، حضور علیہ السلام نے جب آیت مباہلہ آل عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو آپ نے سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو اپنے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی فضیلت بھی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور سنن نسائی الکبریٰ میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نا حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا. میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور اس کے کچھ الفاظ سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں. تبری صاحب یہ بخاری مسلم ہے. آپ چونکہ مماتی ہیں تو مماتی گروپ جو ہے نا دیوبندیوں کا وہ بخاری مسلم کی بھی احادیث کا بعض اوقات انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ مسجد چھوٹنے کے غم سے اعلانیہ نہیں کرتے ہیں. المحنت علی المفند کے سارے عقیدوں کو مشرکانہ عقیدے سمجھتے ہیں، لیکن اعلانیہ کبھی بھی نہیں ان بزرگوں کے بارے میں بولتے. ان کو رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں. علیحدگی میں بیٹھ کے کہتے ہیں لانتی تھے سارے. تو جو فرقے کا سب فرقہ اتنا بزدل ہو کہ مسجد چھن جانے کے غم سے المحنت کے عقیدوں کا اعلانیہ رد نہ کر سکے اور ان کو ساروں کو رحمت اللہ لے کے جن کو علیحدگی میں لعنت اللہ لے کہتے ہوں وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. نکلو اپنی جو ہے وہ کھڈوں سے باہر نکلو، اپنے دڑبوں سے باہر نکلو، دنیا چینج ہو چکی ہے. یہ حوالے ہیں. تو وہ آخر میں جا کہتے ہیں جی صحابہ کرام جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں. اور اس سے کہہ کہ وہ ہماری باتوں کو تاریخ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ہماری باتیں احادیث میں، تاریخ میں نہیں ہیں. اور صحابہ کرام جو قرآنی شخصیات ہیں تو کون سے اصحاب قرآنی شخصیات ہیں؟ قرآن نے جو گائیڈ لائنز بتائی ہیں اہل ایمان کی وہ جن جن میں پائی جاتی ہوں گی وہ انہی کو ہی گفٹ ہوں. ورنہ آپ مجھ سے سن لیں احادیث کو اگر آپ نہیں مانتے بخاری مسلم تو آپ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا ان کے نام تو قرآن میں آئی نہیں ہے. قرآن میں تو پھر حضور کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 پڑھ لیں. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو شروع میں مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی. سارے نہیں، جو صحیح پیروی کرنے والے. پہلی کیٹیگری بتائی. دوسرا بتایا مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق ہیں جنہیں نبی تم بھی نہیں جانتے. جب نبی بھی نہیں جانتے تو صحابہ تو جانتے ہی نہیں، اور نمازیں بھی حضور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ صحابہ کی دوسری کیٹیگری. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی کے قتل کی اجازت جب مانگی حضرت عمر نے تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. قانوناً صحابی اسے بھی کہا حضور. اور تیسرا سورہ توبہ میں آیا وہ لوگ ہیں جو ملے جلے عمال کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ تیسری کیٹیگری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نہیں منافق انہیں کہتے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. لیکن آپ ان کو خلفائے راشدین کے مقابلے پہ کھڑا کریں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآنی شخصیات جن کو آپ کہتے ہیں نا جن کو رول ماڈل بنایا گیا وہ یہ لوگ ہیں سابقون الاولون، صلح حدیبیہ کے لوگ. لیکن ادھر بھی اوپن لائسنس نہیں. منہم مغفرۃ واجرا عظیما آیا. یہ ہر ایک کو رضی اللہ عنہ، اور رضی اللہ عنہ تو ہم بھی سارے ہو جاتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. ہم تو امام بخاری کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور المحنت میں علماء دیوبند کو بھی رضی اللہ عنہم کہا ہے انہوں نے. جی دعائیہ کلمات ہیں، جس کو مرضی دے. آپ کے دینے سے دعا ہو کو نہیں جانی، آپ کے نہ دینے سے دعا ختم کوئی نہیں ہونی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہر اہل ایمان کے موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. امام مسلم کا شاگرد جب مسلم لکھتا ہے نا تو اس نے شروع میں لکھا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. امام مسلم کو کتاب الام میں امام شافعی نے امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حالانکہ وہ تبع تابعی ہیں، صحابی تو نہیں. تو وہ آپ دیتے. لہٰذا یہ قرآنی شخصیات وہ قرآنی شخصیات ہیں
تو آپ پھر بتایا کریں قرآنی شخصیات ابو بکر عمر عثمان و علی سابقون الاولون ہیں، قرآنی شخصیات عبداللہ ابن ابی یا وہ لوگ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور ان پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا ان کے کمر میں، جو میں نہیں بتاؤں گا کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی، وہ بھی قرآنی شخصیات ہیں لیکن وہ منافقین والی۔ اور تیسری قرآنی شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ان کے اعمال قرآن اور سنت کے خلاف تھے، لیکن چونکہ کلمہ پڑھا ہے اس کی وجہ سے وہ صحابی ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں تیسری کیٹیگری والی، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 102 والی۔ رول ماڈل سورہ التوبہ آیت نمبر 100 پوری 100 نمبر، منافقین 101 اور جو ملے جلے اعمال کرنے والے وہ 100۔ تو قرآنی شخصیات پوری بتائے نا، ہر ایک کے اوپر تھوپا ہوا ہے کہ جی رضی اللہ عنہ کل وعد اللہ الحسنہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائی وہ جب وہ پیروی کریں گے تب ہے، قرآن کو ٹوٹلٹی میں لینا ہے، جن سے اللہ راضی ہوا ہے اصحاب شجرہ سے، ان کے بارے میں بھی ہے منہم مغفرۃ و اجر عظیما، ان میں سے بھی جو لوگ یعنی ثابت قدم رہیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اجر ہے۔ حالانکہ ان کے لیے دیکھیں کتنی بڑی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی، مسلم شریف میں حدیث۔ اب اصحاب شجرہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی ہیں اور ابو القادیہ بھی ہیں جن سے حضرت عمار کا قتل ہوا ہے۔ مسند احمد میں 4 احادیث موجود ہیں، پوری زندگی روتے تھے، اور شیخ البانی نے ابن حجر اسقلانی پہ رد کیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اصحاب شجرہ ہونے کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا، کہتے ہیں نہیں، جب حضور نے تخصیص کر دی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو ابو القادیہ سے وہ فضیلت اٹھ گئی۔ اب شیخ البانی کو تو کوئی رافضی نہیں کہے گا، نہ ان کی جرت ہے۔ تو یہ دھوکہ دینا بند کریں، لوگوں کو اس طریقے سے نہ کریں، قرآن و سنت پڑھیں۔ اور صحابہ کرام کا تو درجہ بہت بعد کا ہے، قرآن میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو اہل الایمان ہیں وہ تو انبیاء ہیں۔ کیا انبیاء کی غلطیاں قرآن میں ذکر نہیں ہوئی؟ صحابہ سے شروع کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈبل صحابی تھے، باپ بھی پیغمبر اور بھائی بھی پیغمبر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں۔ آج تک برادران یوسف کی مثال دی جائے، کیوں؟ ظاہر ہے ایک معاملہ کہ اس سے آدم اور ابلیس کم از کم 6 دفعہ تو آیا ہے، اور سورہ الاعراف میں آیا کہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح شیطان نے ورگلایا اور ان کے کپڑے اتروا دیے، یہ بھی الفاظ ہے، تمہیں نہ ورگلا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور نہ مر گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی، بعد میں معافی مانگی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے، کتنے سخت الفاظ ہیں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 آنورڈ پڑھ لیں کہ عذاب دیا جاتا اگر وہ ایک آیت نہ نازل ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا۔ تو یہاں تو انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں تو بابے دے شاہی کوئی نہیں ہن بولنا پڑتا ہے، کہندے نے بابے محفوظ ہوندے نے گناہ وہ اس واسطے ہوندے نے کہ چھپ کے کرتے رہے، وہ بھی کیمرے تو بعد ہن محفوظ بھی کوئی نہیں رہے، غیر محفوظ ہو گئے نے۔ غیر محفوظ نہیں ہو گئے میاں، ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے، دیکھیں نا غیر محفوظ ہوئے نا، بس اب صرف میں نے میاں ان کو کہا کرنا ہے، آگے وہ آپ خود فلنگ دی بلینکس خود کر دیا کریں گے، آگے ڈیش ڈیش ڈیش، یہ پھر میاؤں میاؤں کر کے بھاگیں گے آپ کے آگے، ٹھیک ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران، 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا، اے عمار تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو حضرت عمار نے کہا، اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن آزمائش تو ہونی تھی۔ ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ۔ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو، کرو 100 دفعہ کرو، عمار ابن یاسر کی بھی کانفرنس کر، بتاؤ لوگ۔ اور اس جنگ نے کلیئر کر دیا کون حق پہ ہے۔ مسند احمد میں 4 احادیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں، اینڈ تک میں تعارف کراواں گا، اودا فری پوری دنیا جاندا ہے، تسی بھی لے لینا، ایتھے سارے نوں فری ملے گا انشاءاللہ۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ابو الغادیہ ایک صحابی تھا صلح حدیبیہ کا، اس نے عمار کو قتل کیا۔ مسند احمد میں یہ حضرت عمر بن عاص کانپتے ہوئے آئے، حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو عمار قتل ہو گیا اور حضور نے فرمایا تھا باقی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت معاویہ نے کہا تو اپنے پیشاب میں ہی پھسلتا ہے، خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات، ہم نے اس کو مارا، نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا۔ پھر مولا علی نے بھائی پھکی دی تھی، انہوں نے کیا پھر حمزہ دا قاتل رسول اللہ سن، نہ رسول اللہ لے کے آندے نہ حمزہ قتل ہوندا، ایک تو کیڑی گل کیتی ہے۔ پھر مسند احمد میں یہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اس کی وجہ سے ابو الغادیہ روتا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو 2 بندے حضرت عمار کا کٹا ہوا سر لے کے اور آپس میں لڑ رہے تھے، منو نام دیو منو نام دیو، تے اودے کول ہی لے کے گئے سن نا جہدے کول نام لینا سی،
تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ ڈال دو بات، کیونککہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، ہاں تسی دوسرے دے کھاتے جی پاؤ بھائی نکل جاؤ دے جو۔ حضرت معاویہ نے کہا پھر تو ساڑھے نال کی پہ لانا ہے؟ انہوں نے کہا میں تیرے نال ضرور ہوں لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی، کیونکہ میرا باپ آپ کا حامی ہے اور مجھے حضور نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا، میں اس کی وجہ سے رکا ہوں عمر بن عاص کی وجہ سے، ورنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں ہوں۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ وہ نا حضرت ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، ان کو فضیلت کفایت کر جائے گی، صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بخاری ہیں ایٹ لیسٹ اہل حدیث کے نزدیک، البانیہ کے تھے، سعودیہ میں آئے پھر یہاں سے بھی نکل گئے، محدث اعظم سعودیہ، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو، جب رسول اللہ نے خاص فرمار دیا عمار کے قاتل کے لیے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے۔ تو اسی نا جھوٹی وکالتاں کرو، نبی نال جو مولانا ساکھ صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ، نبی نال ٹکر لیندے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، نبی سے ٹکر نہیں لیندے۔ یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ تو مطلب اس کا اینڈ ہی نہیں ہونا، میں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں، مسلم شریف سے بخاری شریف سے، نہ ختم ہونے والی چیز۔ اب میں آپ کو اصول برکت کے لیے، چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں، ان کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی بہت کچھ یاد ہے۔ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے قتل عمار والی، اس کے اوپر حنفیوں کے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے علامہ بدر الدین عینی ہے، المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، جس طرح فتح الباری لکھی گئی ابن حجر اسقلانی کی المتوفا 852، ایک زمانے میں دونوں ہوئے، حنفی ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے اوپر کامنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو 1 اجر ملے گا چونکہ وہ اجتہادی خطاب پہ تھے اور حضرت علی کو 2 اجر، تو میں ان سے کہوں گا کہ اجر کس بات کا، جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی، تو اجر کس بات کا؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے؟ یہ علامہ عینی لکھ رہا ہے، میں نہیں، وہ کہنے بھائی جی بچ جائے، یہ بڑی گل ہے، تسی دفاع کرنا آئے ہو، جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو، او پڑھ کے آؤ یار، کوئی علم حاصل کرو، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ملا علی قاری، کتنا بڑا نام ہے، 1014 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے مرقہ لکھی ہے، مشکات کی شرح، دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی، حنفی عالم ہے، انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضرت عمار کے قتل کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش، دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے۔ کون؟ ملا علی قاری، اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دی، مہجور ہو گئے دونوں۔ لو ملا علی قاری کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے، افسوس اے ابن سمیہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی، ابن سمیہ۔ اور کیا وہ جناب حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو۔ تو ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں، وہ تو 7 ان اصحاب میں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی۔ وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث، نہ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا، بتاتے ہیں کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے، مشاجرات صحابہ ہے، اس زمانے میں کہانیاں ہوندیاں، اے بعد امامہ نے کڑیاں نے کہانیاں بنو بھائیوں نو چھپانے واسطے، انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی۔ انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع، سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار، اینٹیں نہیں، اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے، اتنا جذبہ، نبی علیہ السلام کو پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ، یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم
آگ دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ پوری حدیث ہے. حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا. اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں, کوئی شک نہیں اس میں. اچھا, اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں. صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ, ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا. پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ. صحابی ہیں, ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت, اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا. اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا. اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے, کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے, یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے, فوت ہو گئے 1999 میں. عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی سے رحمہم اللہ اجمعین. تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے, تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی, کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی. یعنی ان کو سمجھ آ گئی یہ کیا معاملہ ہے. ابو الغادیہ کو بارہ سمجھ آئی تھی, وہ رو رہے تھے. آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو, اسی ہیں نا تہاڈا دفاع کرنے واسطے. بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کردا. ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ, آپ بے فکر ہیں, ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے. وہ تو روتے تھے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو, تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا, نبی علیہ السلام نے منع کیا. اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں, اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا. یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے, وہ گلٹ فیل کرتے تھے. آپ اندازہ کریں. بس جس کے اندر ایمان, ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے. ہماری تو دعائیں ہیں. مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں, ان کے نام پہ حدیثیں ہیں, اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں, اور کوئی حدیث نہیں ہے, اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی. حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو. یہ محاورہ تھا عرب کا کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو, اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے تو, ہم نے ان کو قتل کیا ہے, اس کو تو علی نے قتل کیا ہے. نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا, نہ وہ قتل ہوتا. اب یہ کتنی دور کی تعویل, یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑے بھی اس طرح تعویل کرتے سر. اب یہ بہت دور کی تعویل تھی. اچھا, یہ تو بات کر دی. اہل حدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا, محمد بن عبد الوہاب, ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ, اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول, ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے, پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں, 800 صفحوں پہ ہے. صرف نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت نہیں, خلفائے راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے, یعنی ایک جلد میں بہترین بیسٹ سیرت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ, اس کے بعد انہوں نے کامنٹس کیے ہیں یہ پوری حدیث لکھ کے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ فقی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا. بھئی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا. بھئی عمار میری طرف سے لڑ رہا تھا, مارا تم لوگوں نے, اور کہہ رہے ہو کہ جی نہ علی لے کے آتا نہ قتل ہوتا. یہ اسی طریقے سے کہ نہ یہ روڈ پہ چڑھتا اور نہ مخالف سمت کا ٹرک آ کے اسے کچلتا, وہ بیچارہ اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا. اور یہ کس نے نقل کیا؟ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے. ادھر نہیں اکتفا کیا انہوں نے, وہ تو پورا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا